बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। फ्री लिटिल फैमिली लाइब्रेरी पेशावर से हमारे 6 माही फ़ारसी ऑनलाइन के कोर्स का आज दूसरा इब्तिदाई क्लास है। हम इस इब्तिदाई क्लासेस में आसान फ़ारसी और फ़ारसी के मुतालिक बड़ी बड़ी बातों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं और जो है अपनी टेक्नोलॉजी और आपका जो यूट्यूब लाइव और टाइमिंग वगैरह भी जो है एडजस्ट कर रहे हैं आप लोगों की सजेशंस और आपकी आरा की नज़र में। आज हमारा दूसरा क्लास है और इस क्लास में हम फ़ारसी और इसके साथ मग़रिबी ज़ुबानों के ताल्लुक़ के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा जो है फ़ारसी और दीगर ज़ुबानों के साथ जो फ़ारसी और दीगर ज़ुबानों का ताल्लुक़ है उसके बारे में भी रोशनी डालेंगे। थोड़ी बहुत फ़ारसी भी सीखने की कोशिश करेंगे। बड़े बड़े फ़ारसी के अल्फाज भी हम जो हैं वो सीखेंगे कि फ़ारसी अल्फाज जो हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को फ़ारसी में क्या बोलते हैं। 2-4 बड़ी बड़ी हम सीखेंगे। ज़्यादातर उसको जो हैं फ़ारसी और उर्दू में ज़्यादातर अशिया के नाम या बहुत सी चीज़ें मुश्तरका भी हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो एक दूसरे से जो है थोड़ी तब्दील भी हैं। पर्शियन कैट को बिल्ली को फ़ारसी में आप देख रहे हैं हमारी बिल्ली इस क्लास में शरीक रहती हैं हमारे साथ, अगरचे ज़्यादातर वक्त सोई रहती हैं। तो ये जो है बिल्ली को अरबी में फ़ारसी में गुरबा कहते हैं, गुरबा। और जो है दरी ज़ुबान में बड़ी बिल्ली को पिशक और बिल्ली के बच्चे को पिशो भी बोलते हैं। इसी तरह हम दीगर अल्फाज भी जो हैं वो सीखेंगे और इब्तिदा अपनी क्लास की करते हैं कि फ़ारसी और मग़रिबी ज़ुबानों का क्या जो है मग़रिबी अल्फाज जिस तरह हमारी ज़ुबानों में आ गए हैं और इस तरह अगर उसमें हैं फ़ारसी में तो वो लोग उसके साथ क्या करते हैं। फ़ारसी ज़ुबानें चूँकि 3 उसमें बोली जाती हैं सरकारी ज़ुबान की हैसियत से आजकल, ईरान में, अफ़ग़ानिस्तान में दरी और ताजिकिस्तान में ताजिकी। तो इन तीनों ममालिक ने अपने मग़रिबी अल्फाज का चुनाव जो है अपने सहूलत या अपने तारीख़ी असर रसूख़ की बिना पर किया है। और ईरान की जो फ़ारसी है जो अदबी और तहरीरी फ़ारसी में थोड़ी आगे है, उसमें जो मग़रिबी अल्फाज आए हैं, यूरोपियन वर्ड्स शामिल हुए हैं, तो वो अल्फाज जो हैं वो ज़्यादातर फ़्रांसीसी जो हैं वो अल्फाज हैं। तो शायद फ़्रांसीसी और फ़ारसी का लब व लहजा और इसके हरूफ तहज्जी जो हैं, अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो एक दूसरे से मुमासिलत रखते हैं। इस वजह से ईरान की फ़ारसी में जो अंग्रेज़ी नाम हैं तो वो जो हैं वो फ़्रांसीसी की हैं। अफ़ग़ानिस्तान की उसमें अंग्रेज़ी अल्फाज हैं। इंडिया में जब इंडिया के पड़ोसी थे एंग्लो इंडिया के, बरतानवी हिंदुस्तान के, तो शायद ये वजह है। और ताजिकी फ़ारसी में जो यूरोपियन अल्फाज आए हैं जो मॉडर्न जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के अल्फाज हैं, तो वो जो हैं वो रूसी ज़ुबान है। मैंने आपको बताया था कि ये लोग रूस के मातहत रहे हैं 100 साल से ज़्यादा, बल्कि 150 साल। तो ये जो है इन पर रूसी ज़ुबान और कल्चर का बहुत बड़ा असर है। हम देखते हैं कि फ़ारसी ज़ुबान ज़ुबानों की जो शजरा बना है ज़ुबानों का, तो उसमें कौन सी शाख से ये ज़ुबान ताल्लुक़ रखती है। और हमारी और जो ज़ुबानें हैं, हिंदुस्तान की जो ज़ुबानें हैं, पश्तो है या उर्दू है या हिंदी है या कश्मीरी है, सिंधी है, पंजाबी है या इवन बंगाली है, हिंदुस्तान की जो बड़ी बड़ी ज़ुबानें हैं, इनके साथ फ़ारसी का क्या रिश्ता है, कितना कौन सी ज़ुबान इसके कितने करीब है और कौन सी ज़ुबान जो है इससे कितनी दूर है। तो हम एक पूरा शजरा तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, हम सिर्फ़ वो शाख डिस्कस कर लेते हैं जिसमें फ़ारसी और हमारी दीगर ज़ुबानों का जो है ज़िक्र है।
تو ہم بورڈ کی مدد سے اس شجرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں. زبانوں کا جو شجرہ ہے یا جو ٹری ہے ماہرین نے جو بنایا ہے تو اس میں کئی بڑی بڑی شاخیں ہیں، اور اس میں ایک شاخ جو ہے، ایک بڑی شاخ جس کے بولنے والے بھی کافی زیادہ ہیں، تو اس کو ہندوستان اور یورپ کی زبانیں، ہند یورپی زبانیں کہتے ہیں. جو ہے اس میں جس طرح نام سے ظاہر ہے، اس میں انڈیا کی زبانیں اور یورپین لینگویجز جو ہیں یہ شامل ہیں. اس کے علاوہ اور زبانیں بھی ہیں، جس طرح شاخیں ہیں، جس طرح چینی زبانیں کی شاخیں ہیں، جس طرح ایفرو عربک کی شاخ ہے، اور سلیو لینگویجز، روس اور روس کے قریبی زبانیں جو ہیں اس کی بھی ایک شاخ ہے. تو ہمارا جو ٹری میں جو ہمارا شاخ ہے یہ انڈو یورپین ہے. ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ آرینز جب سنٹرل ایشیا سے نکلے صدیوں پہلے تو وہ کچھ یورپ چلے گئے اور کچھ جو ہے وہ انڈیا اور ایران کی طرف آ گئے. اس وجہ سے یورپ اور انڈیا کی اور ایران کی جو بڑی بڑی زبانیں ہیں ان میں کافی مماثلت پائی جاتی ہے، اور اس وجہ سے ان کو جو ہے ایک ہی اس میں رکھا گیا ہے، ایک ہی شاخ میں، زبانوں کی ایک ہی شاخ میں رکھا گیا ہے. تو جس طرح اس کے نام سے ظاہر ہے انڈو یورپین، تو اس کو ہم دو حصوں میں فردر ڈیوائڈ کرتے ہیں. انڈین لینگویجز اور دوسرا شاخ جو ہے اس کا یورپین ہے، یورپین لینگویجز. تو یہ انڈو ایرانین لینگویج ہے، انڈو ایرانین. یورپین لینگویج کی شاخ ہمارے اس سے نکلتی جا رہی ہے. اس پہ تھوڑی بتا دیں کہ اس میں یورپ کی بڑی بڑی زبانیں جس طرح انگلش ہے، جرمن ہے، فرینچ ہے، رشین وغیرہ، یہ زبانیں یورپین لینگویج کی شاخ میں شامل ہو جاتی ہیں. جبکہ انڈو ایرانین جو ہے ہماری جو شاخ ہے لینگویجز کی، تو اس میں ہندوستان اور ایران کی جو ہیں زبانیں شامل ہیں. اس کو ہم پھر دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک جو ہے نام سے ظاہر ہے، ایک ہمارا جو ہے ایرانین لینگویجز ہے، ایرانین لینگویجز، اور دوسری شاخ جو ہے وہ ہے انڈین لینگویجز. تو انڈین لینگویجز میں انڈو آرینز لینگویجز شامل ہیں. اگر ہم اس کو انڈو آرین کہہ دیں، انڈو آرینز، وہ ہندوستانی زبانیں جو آرینز یا سنسکرت کی آف شوٹس ہیں یا اس کے پیدا ہوئی ہیں، تو اس کو جو ہے انڈو آرینز، کیونکہ ہندوستان کی جنوب میں کچھ زبانیں ایسی ہیں جس طرح تامل کی زبانیں، تو وہ اس شاخ میں شامل نہیں ہے. بہرحال ہماری بڑی زبانیں جو ہیں جس میں اردو ہے، پھر ہندی ہے، پنجابی ہے اور کشمیری ہے، حتیٰ کہ بنگالی جو اس خطے سے تھوڑے فاصلے پر واقع ہے، بنگالی ہے. یہ زبانیں جو ہیں، سندھی بھی اس میں شامل ہے، میں لکھ بھی لیتا ہوں. ہمارے پاس اس کورس میں سندھ سے بھی ہمارے ساتھی شریک ہیں، سندھی جو ہے. تو یہ زبانیں انڈو ایرانین فیملی میں انڈو آرین خاندان سے جو ہے یہ تعلق رکھتی ہیں. ابھی ہم اپنی اس کی طرف آتے ہیں. ایرانین لینگویجز کون سے ہیں؟ تو ایرانین لینگویجز میں ضروری بات ہے کہ سب بڑی زبان ہماری
فارسی یا پرشین ہے، اس کے علاوہ پشتو ہے، اس کے علاوہ بلوچی ہے اور کرد لینگویج ہے۔ یہ 4 زبانیں جو ہیں اس سے زیادہ نہیں ہیں، تو یہ 4 زبانیں ایرانین لینگویج کی شاخ سے تعلق رکھتی ہیں، فارسی، پشتو، بلوچی اور کرد۔ پھر اس کے آپ جانتے ہیں فارسی کے 3 بڑے ڈائلیکٹس ہیں، پشتو کی بھی ہیں 2 بڑے ہیں اور چھوٹے تو زیادہ ہیں، بلوچی اور کرد کی بھی اسی طرح ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ فارسی کا جو تعلق ہے وہ پشتو سے بہت نزدیک ہے، پشتو یا بلوچی یا کرد لینگویج سے انتہائی قریب ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پشتو اور فارسی 2 بہنیں اور بلوچی بہنیں زبانیں ہیں، اور پشتو میں تو اور فارسی میں تو زیادہ تر الفاظ اور تراکیب اور طریقہ جو ہے ہمارے گرامر کا اور فعل کا اور زمانے کا وہ تقریباً ایک جیسا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہماری دوسری زبانیں ہیں پاکستان یا ہندوستان یا بر صغیر میں بولی جانے والی، وہ اردو، ہندی، پنجابی جو زبانیں جو ہیں وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فارسی کے ساتھ اس کا جو ہے یہ فرسٹ کزنز ہے، یہ ایک مثال کے طور سے یہ ایک ہے، یہ ایک کزنز ہیں، بہنیں ہیں، اور یہ اس کی فرسٹ کزنز لینگویجز ہیں۔ تو اس وجہ سے ہماری اردو میں یا ہندی دوسری زبانوں میں فارسی کی تراکیب اور الفاظ اور یہ چیزیں بہت مشترکہ ہیں، کیونکہ بہت زیادہ قریبی تعلق ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں چونکہ فارسی قدیم ترین زبان ہے اور اردو یا ہندی اس کے مقابلے میں جدید زبانیں ہیں، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اردو جو ہے یہ فارسی کی بیٹی ہے۔ بہرحال واقعہ جو بھی ہے تو ان میں بہت قریبی تعلق پایا جاتا ہے، اور جو ہے اس وجہ سے فارسی یا ہماری دیگر زبانوں کا یورپین لینگویجز سے بھی جو ہے وہ مماثلت ہے۔ ہم دیکھیں گے لیٹر آن اگر ہم نے کوئی دوسرے یورپین لینگویج کا کورس بھی شروع کر دیا تو پھر ہم اس میں سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا کیا چیزیں اس میں مشترکہ ہیں۔ بہرحال بعض لینگویجز میں تو کچھ الفاظ بالکل ہو بہو ہماری لینگویج کے جو ہیں وہ استعمال ہیں۔ محققین نے اس پر کام بھی کیا ہے، اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں، اور میرے ذہن میں تو سٹار کا مثال آ رہا ہے، سٹار اور ستارہ اور تارہ اور ستورے، تو یہ سارے جو ہیں یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ اس طرح گنتی میں جو ہیں بعض چیزیں ہماری جو ہیں وہ مشترکہ ہیں۔ یہ ہمارا ٹری ہے، امید ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ نوٹ کیا ہوا ہوگا، اپنے ساتھ قلم اور نوٹ بک ضرور رکھیے گا۔ کل ہماری کلاس میں ایک ساتھی نے بہت خوبصورت نوٹس بنائے ہیں اور ہمیں بھیجے ہیں، اس کلاس کے امیجز اس کے بھیجے ہیں، ہم واٹس ایپ گروپ میں اور کمنٹس میں اس کو شیئر کر چکے ہیں۔